بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح بلایا؟ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کن حالات میں اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب لوگوں کی نافرمانی یعنی اللہ سے نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے یوں فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے بڑوں نے جواب دیا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ ہمارے جیسے ہی آدمی ہیں۔ یہاں سے غلط نظریہ دیکھنے کیا ہے، کئی دفعہ ہمارے ہم بھی بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام ہے، جو مقتدا ہے یا جو لوگوں کی دین کی باتیں بتاتا ہے وہ قیامت کی مافوق الفطرت چیز ہونا چاہیے، وہ اس زمین کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام کی ذرا سی بات بھی ہم پکڑ لیتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ہم سمجھتے شاید یہ مافوق الفطرت ہے۔ نوح علیہ السلام کو قوم کے جاہل کا کوئی یہی نظریہ تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو لوگوں کی دین کی دعوت دیتا ہے وہ کو مافوق الفطرت ہونا چاہیے یا کوئی آسمانی مخلوق ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا کہتے تھے آگے سے آپ تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہیں، یہ کیسے ہو سکتے آپ نبی بن گئے ہیں؟ اچھا، پھر دوسرا کہ تمہاری پیروی ذلیل حقیر اور کم درجہ کے لوگ کر رہے ہیں، ہم دو جیسا آپ پر ہی مانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمارے جیسے ہی بندے ہیں، آپ کوئی فرشتے یا روح یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہیں، اور دوسرا کہ آپ کی پیروی غریب لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تکبر تھا۔ تکبر کبھی انسان کو ہدایت یافتہ نہیں ہونے دیتا۔ اچھا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں عزت نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں ہوتا، بلکہ اس پر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر دے رہا ہوں، اللہ ہی مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ سارے 900 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ یہاں سے جو داعی ہیں نا، جو دین کے داعی ہیں، دین کی دعوت دینے والے کے لیے ایک نکتہ ہے، دین کا داعی دین کی دعوت دے کر کبھی تھکتا نہیں ہے۔ نمبر 2، جو پڑھانے والا ہے، جو استاد ہے، جتنا مرضی شاگرد نہ ہو اس سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ دو اصول۔ 950 سال دعوت دی، 80 بندے ایمان لائے لیکن تھکے نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اولو العزم انبیاء میں سے اللہ نے ان کا نام دیا کہ 1,24,000 نبیوں میں سے 5 نبی اولو العزم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کی تعریف کی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ داعی کا کام جلدی کرنا نہیں ہے، صبر پر کھڑا ہو جانا۔ 1 سال میں 1 بچے نے پڑھا، 1 لائن پڑھی، 2 لائنیں پڑھی، داعی یا معلم کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اصول، دین کی دعوت دینے والا کبھی اکتاتا نہیں ہے، پڑھانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جس کے اندر اولو العزم اور استقامت نہ ہونا، داعی بننا یا معلم ہونا وہ اس قابل نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی۔ تیسری بات کہ ضروری نہیں کہ میرے حالات موافق ہوں تبھی میں دین کا کام کروں گا۔ قرآن میں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بسا اوقات ظاہری اسباب تمہارے مخالف ہوتے ہیں نا، اللہ اس میں سے خیر نکالتے ہیں تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اگر تم پسند ہوتا ہے یہ کام ہو رہا بڑی اچھی بات ہے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ 3 باتیں، دین کی دعوت دینے والا کبھی مایوس ہوتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، معلم بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر ضروری نہیں اسباب موافق ہوں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ایک شاگرد آئے، حضرت جی لوگوں کو توحید بتلاتا ہوں، لوگ پتھر مارتے ہیں۔ حضرت نے کہا یہ تیری قبولیت کی دلیل ہے،
سارے لوگ تو کبھی نبیوں کے موافق نہیں ہیں، جو لوگ پتھر مار رہے ہیں جیسے بڑی قبولیت کی نہیں لوگ کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ بجائے ایمان لانے کے نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایک فرض بات ہے، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کی اچھی طرح پابندی کرے، وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع سجدہ اچھے طریقے سے کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ کا حق سمجھے۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں نا، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ کا میرے اوپر حق ہے، میری ذمہ داری ہے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کو نصیب فرمائے۔ ایک سنت کے بارے میں جہالت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جہالت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ حق بات کو جان کرنا، اس کے خلاف ہٹ جانی جہالت ہوتی ہے۔ زیادہ ڈگریاں لینے سے جہالت دور نہیں ہوتی۔ ایک بات اصول یاد رکھا ہے، کبھی کبھی پڑھا لکھا بندہ اتنی جہالت کی بات کرتا ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر نہ سر کے سرے تک آگ لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو ان پڑھ لوگ ہیں اتنی دانشمندی کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو موٹی مثال، ہمارے بزرگ جرگے سنبھالتے تھے، انہوں نے کوئی PhD نہیں کی ہوتی تھی، اللہ نے فہم دیا تھا، سمجھداری ہوتی تھی، حق کو حق سمجھتے تھے، حق کا ساتھ دیتے تھے، حق کی مخالفت نہیں کرتے۔ جہالت کیا ہے؟ حق بات کو جان کر اس کے خلاف ڈٹ جانا۔ اس کے لیے بے شک بدل PhD ہمارے غلط بات کہ فلاں ہوتا بڑا پڑھا لکھا ہے، اگر وہ حق کے ساتھ چل رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67، جہالت سے بچنے کے لیے ان الفاظ کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرا شمار جاہلوں میں سے ہو جائے، یعنی حق کا پتہ ہو، میں حق کے مخالف بیٹھ جاؤں، اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک فضیلت والا عمل، جب نعمتیں ملیں تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اللہ کوئی نعمت دیں تو اس پر الحمدللہ کہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس سے اور بہتر عطا کیا جائے گا۔ اللہ نے کپڑوں کی نعمت دی، اللہ نے کوئی چیز نہیں استعمال کرنے کی نعمت، اس پر کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ سے بھی اچھا دے گا۔ بچوں کو سبق یاد ہو گیا، کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ سے زیادہ اچھا سبق یاد کرا دیں گے۔ گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی جتنی صفات ہیں نا، اولاد دینا، رزق دینا، بیویاں بنانا، دعائیں سننا، دعائیں قبول کرنا، کائنات کا جو تدبیر ہے وہ کرنا، ان میں کسی کو شریک کرنا۔ مثلا میں مشکل میں ہوں، میری مشکلیں دور کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ بیویاں بنانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ۔ پانی سے ڈوبنے سے بچانا یہ بھی کس کا کام ہے؟ اللہ۔ بارشیں دینا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بارشوں کے بعد ان سے فصلیں اچھی کرنے بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ایک جیسی زمین ہے، ایک جیسا پانی ہے، ایک جیسی مٹی ہے، ایک جیسی کھاد ہے، ایک بیج سے گندم پیدا کرنا، ایک بیج سے چنا پیدا کرنا، ایک بیج سے جو پیدا کرنا، یہ بھی خاص کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔
سمندر کا کھارا پانی اٹھا کر اسے میٹھا کر کے بارش کے ذریعے ہمیں دینا. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. بندے کو پیدا کرنا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. زندگی دینا، بیماریوں سے شفا دینا، یہ سب کس کا کام ہے؟ اللہ کے. ان میں کسی کو شریک کرنے کتنا بڑا جرم ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نعوذ بک من شرورہم ونجعلک فی نحورہم. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم اكفنا بما شئت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. آمين آمين.